قل هو الله أحد قل هو الله أحد مدد الله مدد مدد الله مدد قل هو الله أحد قل هو الله أحد مدد الله مدد مدد الله مدد قل هو الله أحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ عزیز دوست اور بزرگوں، آپ حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم منتظر ہیں ہمارے مخدوم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم و ادام اللہ فیوزہم کے، لیکن حضرت کی تشریف آوری سے پہلے چونکہ لوگ بھی جمع ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، اس لیے حضرت ہی کے حکم سے ایک دو باتیں عرض کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور الفتن ہے۔ یہ وہ زمانے ہیں کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں پیشین گوئی فرمائی ہے، اور اس دور میں مسلمانوں کے لیے وہ اجر احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب یہ بات بتلائی گئی تو صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے میں عبادت کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، مدینہ منورہ نہیں بلکہ وہ مدینہ منورہ جہاں پر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، اور آپ کی موجودگی میں جس طرح مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، ان کے لیے قرآن و حدیث میں جو اجر ذکر کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے والوں کے لیے اس اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اجر 50 آدمیوں کا اجر جو ہے وہ اس ایک عبادت کرنے والے کو ملنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، صحابہ کرام کو جو ہے وہ سوال پیدا ہوا کہ 50 آدمی کون؟
اجر 50 منہم، تو آپ نے فرمایا کہ اجر 50 منکم۔ یہ فتنے کے زمانے میں جو آدمی قربانیاں دیتا ہے، اسلام پر چلنا جتنا دشوار ہوتا ہے، اسلام پر چلنے کے لیے جتنی رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی ہے، اس زمانے میں جو آدمی اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر اسلام کے ایک ایک حکم کو انجام دیتا ہے، اسلام کے ایک ایک فریضے کو انجام دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو 50 آدمیوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس زمانے کے 50 آدمی، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم میں سے 50 آدمی کا اجر و ثواب اس ایک آدمی کو ملے گا۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جمعہ میں بھی حضرت والا دامت برکاتہم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، بہت قیمتی باتیں، دلوں کو جس سے دھارس جو ہے وہ بندھ جاتی ہے، ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس زمانے میں فتنوں کو دیکھ کر ہم لوگ مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں، اسلام بھی جو ہے وہ ان فتنوں میں ایسا گھرا ہوا ہے کہ آگے کسی زمانے میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے۔ نہیں، ہمیں ہمارے سامنے امید کی ایک کرنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جتنی مشقت بڑھتی جائے گی اتنا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور کوئی آدمی ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو اس آدمی کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اس آدمی کا اجر و ثواب قرآن پاک میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین ہاجروا من بعد وقاتلوا، جن لوگوں نے ہجرت کے بعد جو ہے وہ قتال میں شرکت کی، ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت سے پہلے اپنے جان مال کی قربانیاں پیش کیے ہیں، ان کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اجر و ثواب میں بہت بڑے ہیں، بڑے ہوئے نہیں، بہت بڑے ہوئے ہیں۔ امیدیں تو ابھی ہمارے سامنے قائم ہیں، اور شریعت کا قاعدہ ہے المنحۃ بقدر المحنت، انسان جتنی محنت اور مشقت کرتا ہے اسی کے بقدر اللہ کی جانب سے عطایا مقدر ہوتے ہیں۔ دنیا کا دستور بھی یہ ہے، جو آدمی جس قدر ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے اس کو اسی کے بقدر دنیا والے بھی نوازتے جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں پر بھی یہی فیصلہ ہے کہ جتنی مشقت اتنی اجر و ثواب کی کثرت ہوگی۔ ہمارے لیے ہمارے اس دور پر فتن میں اسلامی احکام کو انجام دینا، اسلامی فرائض پر اپنے آپ کو قائم رکھنا واقعتاً دشوار ہے، دشوار ہی نہیں دشوار ترین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان فرائض سے اور ہم ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ نہیں، اللہ کا حکم جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے، نبی کے طریقے قیامت تک باقی ہیں، قیامت تک اللہ کا یہ اعلان باقی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ایک بہترین نمونہ، حسین ترین نمونہ، یہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے ان فتنوں کی وجہ سے، اعمال کے انجام دینے میں پیش آنے والی مشقتوں کی وجہ سے، ہماری جان پر بار بوجھ جو پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم احکام سے بیگانہ نہیں ہو سکتے ہیں، ہم شریعت سے بیگانہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ شریعت ہماری طرف اسی وقت اسی حال میں ہماری طرف پورے طور پر متوجہ ہیں، اللہ کا ہر حکم ہماری طرف متوجہ ہے، نبی کی ہر سنت ہمارے لیے زندہ ہے، نبی کی ہر سنت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں اس سے پہلے
تم مجھے اپنی زندگی کی زینت بنا لو، تمہاری زندگیاں میرے ذریعے سنور جائے گی، تمہارے اجر و ثواب میں میری بنیاد پر قوت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا قرب تمہیں میری بنیاد پر حاصل ہونے والا ہے۔ آج بھی یہ سنتیں ہمیں پکار رہی ہے، اللہ کا ہر حکم ہمیں پکار رہا ہے، لیکن ہمیں ہے کہ ان حالات کی وجہ سے، یہ حالات تو آپ نے پہلے سے بتلا دیے، لیکن ہماری کوتاہی ہے، ہمارے علماء کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں اس زمانے کے احوال سے خود واقف ہونا بھی ضروری اور امت کو ان احوال سے واقف کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جس طرح نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے احکام پڑھائے جاتے ہیں اس زمانے میں اسی قدر ضرورت ہے کتاب الفتن کے پڑھانے کی، اسی قدر ضرورت ہے کتاب الملاحم کے پڑھانے کی، اسی قدر ضرورت ہے باب اشراط الساعات کو پڑھانے کی، اور اسی قدر ضرورت ہے باب العلامات بین یدی الساعہ۔ یہ 4 ابواب، یہ 4 مضامین، یہ 4 سبجیکٹ اس وقت امت کے سامنے بہت کھول کر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ آپ لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا اور نہ ہم علماء کو اس کا احساس ہوا کہ اس وقت امت کے سامنے ہمیں کون سے اسباب پیش کرنا ہے۔ جس طرح نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق، یہ سب چیزیں پیش کرنا ضروری ہیں، وہیں پر ان موجودہ حالات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے کیا اسباق رکھے ہیں، امت کو ان احوال سے آگاہ فرما کر ان احوال میں امت کو اپنا لائحہ عمل، اپنا طور و طریق جو طے کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 قسم کے مضامین میں بیان فرما دیا ہے۔ لیکن ہماری بھی کوتاہی ہے، یہ اسباق ہم پڑھتے ہیں، بھائی پہلے سے کوئی چیز کب بتلائی جاتی ہے؟ پہلے سے کوئی چیز تب بتلائی جاتی ہے جبکہ اس کا اندیشہ بہت زیادہ ہو، بار بار تب بتلائی جاتی ہے جبکہ اس کے خطرات جو ہیں وہ زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، لیکن میں نے تمہیں دجال کے باب میں جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہے، جتنا میں نے تمہیں آگاہ کیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو اس قدر دجال کے فتنے کے باب میں اس قدر جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ ہم تو سنتے ہیں لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، سنتے ہیں اور وہ بھی سرسری طور پر غفلت کے کانوں سے، یا کہ ایک دلچسپی کا عنوان جو ہے وہ سمجھ کر ہم سنتے ہیں۔ دجال کے فتنے کے متعلق جو روایتیں ہیں وہ ناقص ادھوری سنتے ہیں، یا کہ سننے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ فتنہ کیسا ہے؟ آج تک جو فتنے آئے ان فتنوں نے ہمارا مال لوٹا، آج تک جو فتنے آئے ان فتنوں نے ہماری جانوں پر حملہ کیا، آج تک جو فتنے آئے انہوں نے ہماری اولاد کو ہم سے چھینا، آج تک جو فتنے آئے انہوں نے ہمارے گھر بار اجارے، آج تک جو فتنے آئے ان فتنوں میں ہمیں جانی اور مالی نقصان ہوا، لیکن یہ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو چھین لے گا، ہمارے ایمان کو چھین لے گا، ہمارے ایمان کو چھین لے گا۔ ایمان کوئی معمولی سرمایہ نہیں ہے، ایمان کوئی معمولی پونجی نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے، اللہ کی رحمتوں سے نوازے جانے کے لیے اور اللہ کے دیدار کے لیے، اعمال میں وزن کے پیدا ہونے کے لیے، آخرت کے تمام مراحل کے
आफियत के साथ तय होने के लिए ईमान ये शर्त अव्वल है। जिसका ईमान चला गया उसके अमाल की कोई कीमत अल्लाह की नजर में नहीं। दुनिया में उसके अमाल के बदले में अल्लाह ताला उसको दे देगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। इसलिए कोई गैर मुस्लिम भी कोई नेक काम करता है, कोई रिलीफ का काम करता है, कोई रिफाई काम करता है, अल्लाह की यहाँ वो ज़ाय नहीं होता। अल्लाह उसकी बुनियाद पर उसको दुनिया में देता है, लेकिन ईमान न होने की वजह से सब कुछ दुनिया ही में दे दिया जाता है, आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं होता। और जिसके पास ईमान होता है उसके अमाल सालिहा आखिरत में आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाकर रख दिए जाते हैं, और मोमिन को उसके अमाल की बरकत से दुनिया में भी नवाजा जाता है, बदला नहीं मिलता। याद रखना, हम हर चीज में कैश चाहते हैं, हर चीज में हम नक़द चाहते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो फौरन आसमानों पर नजर उठाते हैं कि अल्लाह की मदद के दरवाजे जो है वो खुल जावें। हम दुआ मांगते हैं तो हाथ नीचे आए उससे पहले नजरें आसमानों पर उठती हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआ जो है, हम जो है वो नजरें जो है वो पलटाएं उससे पहले कबूलियत के आसार के साथ जाहिर हो जाए। नहीं नहीं दोस्तों, दुनिया जो है दारुल अमल है, दुनिया दारुल जज़ा नहीं है। अल-यौम अमल वला जज़ा व गदन जज़ाउन वला अमल। आज जो है वो अमल है, आज जज़ा नहीं है। रोज़े जज़ा अल्लाह ने क़यामत को बनाया है, बदले का दिन अल्लाह ने क़यामत को बनाया है। दुनिया बदले का दिन नहीं है। मोमिन के लिए बदला आखिरत में, हाँ, मोमिन के नेक अमाल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमाल की बरकतों से उसको नवाजता है। बरकतें हैं, बरकतों से नवाजता है। और बुरे अमाल का भी बदला दुनिया में नहीं मिलता। याद रखना, बुरे अमाल की नहुसतें जाहिर होती है, बुरे अमाल का पूरा बदला भी मोमिन के लिए आखिरत में जो है वो रखा गया है। दुनिया में इन मसाइब की बुनियाद पर, इन जलजलों की बुनियाद पर, इन आफात और फसादात की बुनियाद पर, या दुनिया में जो आजमाइशें होती है उसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला जो है वो कुछ गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन कुछ गुनाहों का हिसाब आखिरत के लिए बाकी रखा जाता है। इसलिए दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। हमें यहाँ हमारे अमल की बुनियाद पर कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे ईमान की बुनियाद पर हमारे सारे अमाल, अमाल खैर, अमाल सालिहा, ये सब ज़ख़ीरा करके क़यामत के दिन के हिसाब के लिए महफूज कर दिए गए। वहाँ हमें हर अमल, हर नेकी अपनी असली सूरत में बतलाई जाएगी, उसका पूरा बदला हमें दिया जाएगा, लेकिन दुनिया में नहीं। तो ईमान बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा सरमाया। जिसका ईमान चला जावे उसके पास कुछ बाकी नहीं है, उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। हबीतत अमालुहुम, आज तक जो नेकियां की थी वो भी गारत हो चुकी। इसलिए इन फितनों के जमाने में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान पर जो है वो जोर दिया है। दज्जाल के फितने से जो आगाह किया है उसकी वजह भी सिर्फ ये रही है कि आज तक तुम्हारा सब कुछ लूट गया है, ईमान तो नहीं लूटा है, लेकिन अब जो है वो दज्जाल, छोटे दज्जाल जो है वो जाहिर हो चुके हैं, छोटे दज्जाल जाहिर हो चुके हैं। सतकूनो दज्जालूना कज़्ज़ाबूना क़रीबन मिन 30, एक रिवायत में 70, एक रिवायत में 100 ये दज्जाल जो है वो आएंगे। लेकिन ये सब जो है वो दज्जाल असगर होंगे, दज्जाल सगीर होंगे। आने वाला जो उनका मसीहा है दज्जाल अकबर, उसके लिए ग्राउंड तैयार करेंगे, उसके लिए फील्ड जो है वो तैयार करेंगे, उसके लिए मैदान हमवार करेंगे। ये छोटे दज्जाल अपना सारा कुछ लगाकर हमसे अपने ईमान के छीनने के जो असबाब है वो असबाब मुहैया कर रहे हैं। अब वो दज्जाल अकबर आने वाला है जो आकर हमारे ईमान पर जो है उसका हमला होगा।
اور اللہ نے اس کو جو ہے وہ دیا ہے تصرف. اس کے پاس آپ نے فرمایا جنت بھی ہوگی، اس کے پاس دوزخ بھی ہوگی. جس کو وہ جنت بدلا رہا ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے، جس کو وہ دوزخ بدلا رہا ہے وہ حقیقت میں جنت ہے. تو یہ ہم اس زمانے میں گزر رہے ہیں جو زمانہ پرفتن ہے، جو زمانہ پرفتن ہے. اور ایسے زمانوں میں یہ مجالس ہمارے دل میں ایمان کی جو انگیٹھیاں جل رہی ہے، ایمان کی جو انگیٹھیاں مدھم پر چکی ہے، ان کو جو ہے وہ ہوا دینے والی یہ مجلسیں ہیں، ان کو یہ پھونک دینے والی مجلسیں ہیں، جس کی بنیاد پر ایمان یہ نکھر کر ابھر کر جو ہے وہ آئے گا اور ایمان اور مضبوط ہوگا، ایمان اور قوی جو ہے وہ ہوگا. اس لیے ہمیں ان مجلسوں کی قدردانی کی ضرورت ہے، ہمیں ان مجلسوں میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ایمان پر جو ہے اٹیک ہوگا. ایک روایت ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت والا دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، اس لیے گستاخی کرنا یہ بڑی بے ادبی کی جو ہے وہ بات ہے. ایک روایت پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ اس زمانے میں سب سے اہم چیز ایمان کی حفاظت ہے. آپ نے فرمایا، اور ایمان کی حفاظت کس سے ہوگی؟ اعمال سے ہوگی. یاد رکھنا، ایمان کی حفاظت کس سے ہوگی؟ اعمال سے ہوگی. آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواہ ترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی طرف آگے بڑھو، نیک اعمال کی طرف لپکو. نیک اعمال چھوٹ جاوے اس سے پہلے پہلے اس کو مضبوطی سے جو ہے پکڑ لو. کیوں؟ ایسے فتنے پیش آنے والے ہیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح مسلسل بھی ہوں گے، تاریک بھی ہوں گے، اور اس کے ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا. اور ان فتنوں کا اثر کیا ہوگا کہ یصبح الرجل فیہا مومنا. مومن اگر صبح کو مومن ہونے کی حالت میں مومن ہے تو شام آنے سے پہلے اس کا ایمان چلا جائے گا. اور اگر رات کو سو رہا ہے ایمان کی حالت میں تو صبح آنکھ کھلے گی تو اس کا ایمان چلا جائے گا. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی معمولی پونجی کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا، دنیا کی ناپاک محبتوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. آج کالج کا نظام ہمیں اس حدیث کی تصدیق کرا رہا ہے کہ ایمان بیچنے کے لیے یہ معمولی محبتیں کی جھوٹے دعوے جس کے پیچھے کوئی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، وہ ہمارے ایمان کو چھین رہا ہے. تو ایسے زمانے میں ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک تو نیک اعمال کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، نیک اعمال کا دامن ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اللہ والوں کا دامن بھی ہمیں پکڑنا ہوگا. اللہ والوں کی مجلسوں میں ہمیں شریک ہونا ہوگا. ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات نہیں ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے جو کلمات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھوک کی طرح اثر رکھتے ہیں، جس سے دل میں پائے جانے والی ایمان کی انگیٹھیاں یہ بھڑک اٹھتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کی پسپوردگی ختم ہو جاتی ہے، ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان مجلسوں میں بار بار ہمیں شریک ہونے کی پوری توجہ کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ عمل کی نیت کے ساتھ حاضر ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ کہا سنا جاوے اس پر عمل کی نیت کے ساتھ سننے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ان اللہ والوں کے سائے اللہ تعالی ہم پر تادیر قائم دائم رکھے کہ ان کے سائے کی برکت سے کہیں فتنے جو ہیں وہ ان کے پیچھے دبے ہوئے ہیں، اللہ والے چلے جاتے ہیں تو فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے خیر سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے.